کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دبا کے کھا رہا ہے مرغ مسلم ہے کہ نہیں، خوب پیٹ بھر کے کھا لیا، لیکن جب اس کی نیند کھلی تو کیا یقیناً اس کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے؟ اس کو بھوک محسوس ہوتی ہے، اس کا پتہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے وہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر وہ اثرات ظاہر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ بھوک ہے۔ البتہ کبھی کبھی انسان کا جسم متاثر ضرور ہوتا ہے، لیکن عام قاعدہ یہی ہے کہ ہمارا یہ جسم روح نفسانی سے خواب میں جو ہونے والے واقعات ہوتے ہیں اس سے متاثر عام قاعدہ یہ ہے کہ نہیں ہوتا ہے، البتہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، خواب میں یہ روح آرام اور تکلیف دونوں سے دوچار ہوتی ہے، یہاں تک کہ مر بھی جاتی ہے۔ کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ وہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ مر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے، وہ قبرستان میں بھی دفن ہوتا ہے، اللہ کی قسم کبھی کبھی ہوتا ہے، آدمی مر جاتا ہے، لیکن جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اپنے آپ کو ٹٹولتا ہے، دیکھتا نہیں بھئی میں زندہ ہوں، میں مرا نہیں ہے نا۔ اور کبھی کبھی خواب ہی میں وہ زندہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی آدمی خواب میں بھی خواب دیکھتا ہے، ہاں ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ خوابوں کا جو ہے نا مسئلہ، اور یہ ایسی باتیں ہیں میرے بھائی جس سے ہر شخص کو سابقہ پڑتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان مشاہدات اور تجربات کے اسباب ڈھونڈنا شروع کرے، وجوہات ڈھونڈنا شروع کرے، اس کے کارن اور اس کے ریزن ڈھونڈنا شروع کرے، یہ کیوں ہے، تو اس سلسلے میں وہ کبھی بھی ان حقیقتوں کو نہیں پا سکتا ہے۔ اس کو پلٹ کر اللہ کی اسی بات پہ آنا پڑے گا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اب آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، یہ رب ذوالجلال کی مرضیاں ہیں، یہ روح کا اپنا آنا جانا یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اچھا، ایک بات اور قابل توجہ ہے ذرا سمجھنے کی، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص سویا ہوا ہے، یہ جو میں مثال دے رہا ہوں یہ اس بات کی مثال ہے کہ یہ جو روح حیوان انسانی ہوتی ہے، اس روح کے ختم ہونے سے دوسری روح آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو گشت کرنے والی روح ہے، اگر وہ گشت کر رہی ہے اور یہاں جو روح جسم کے اندر گردش کر رہی ہے، یہ اگر ختم ہو گئی تو وہ آٹومیٹلی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر وہ ختم کر دی گئی تو یہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ عجیب و غریب دونوں کا اپنا مسئلہ ہے۔ اس کو مثال کے ذریعے یوں سمجھو، ایک آدمی سو رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، وہ اپنے خوابوں میں مگن ہے، کیوں؟ اس کی روح وہاں گشت کر رہی ہے اور وہ وہاں مست ہے، لیکن دوسری روح جو جسم کے اندر چل رہی، ایک آدمی آیا، اس نے تلوار سے اس کو ختم کر دیا، قتل کر دیا اس کو۔ اب وہ جو روح وہ خوابوں میں مست تھا، وہ جو روح وہاں ہے، وہ اب اس جسم کے اندر داخل ہو نہیں سکتی، اس جسم کے اندر داخل ہونے کی طاقت اللہ نے اس کو وہیں کیچ کر لیا ہے، خلاص اللہ نے اس کو وہیں ختم کر دیا۔ اسی طرح سے ایک آدمی ہے جو خواب دیکھ رہا ہے نا، وہ روح ادھر ہے، لیکن بغیر حادثے کے اللہ نے اس کے اسی روح کو نکال دیا، تو اب وہ روح یا اسی روح کو اللہ نے پکڑ لیا کہیں، اور یہ روح ہے، لیکن وہ روح جو گشت کر رہی ہے اللہ نے اس کو وہیں کیچ کر لیا، پکڑ لیا، یہ آٹومیٹک بغیر کسی حادثے کے یہ آدمی مر جائے گا، یہ آدمی ختم ہو جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ سوچتے ہوں گے ربانی صاحب اس کی دلیل دو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ قرآن کریم بہت زبردست دلیل اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت، ذرا ترجمہ سنو، اللہ تعالی موت کے وقت کسی شخص کی روح کو قبض کر لیتا ہے، موت کے وقت یعنی سونے کے وقت، یہی سونے کا وہ مرحلہ جو ہے موت ہے۔ اللہ رب العزت اس موت کے وقت کسی کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور اس شخص کی روح کو بھی جو خواب میں ہے اور ابھی مرا نہیں ہے، اللہ اس کی بھی روح کو کبھی کبھی پکڑ لیتا ہے۔ پھر جن پر موت کا حکم فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اللہ ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ اپنے جسموں کے اندر چلی جائیں اور وقت مقررہ تک چھٹی رہیں۔ وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ اس روح کو بھی پکڑ لیتا ہے، اور وہ روح جو گھوم رہی ہے اس کو بھی اللہ پکڑ لیتا ہے۔ پھر جس کے مقدر میں موت لکھی ہوتی ہے اللہ اس کو پکڑ لیتا ہے، باقی روحوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور ایک مقررہ مدت تک وہ اپنے اپنے جسموں میں چلی جاتی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی یاد؟ اس آیت کریمہ سے ہمیں کچھ باتوں کا پتہ چلا۔ نمبر 1، یہ آیت کریمہ واضح اور نہایت ہی پختہ دلیل ہے اس بات کی کہ روح کی 2 قسمیں ہیں،
ایک روح وہ ہے جو جسم انسانی کے اندر گردش کرتی ہے، اور ایک روح وہ ہے جو خوابوں میں رہتی ہے، جیسا کہ اللہ نے بتلایا وہ خوابوں میں سیر کرتی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک روح وہ ہے جو کسی حالت میں جسم سے جدا نہیں ہوتی، لیکن دوسری وہ ہے وہ گھومتی رہتی ہے اور ہر طرح کے واقعات سے وہ دوچار ہوتی رہی، اسے روح انسانی کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ روح حیوانی یا روح انسانی، روح حیوانی کا تعلق صرف بدن سے ہوتا ہے، اور بدن نہ ہو تو اس روح کا کوئی وجود نہیں رہتا ہے، بلکہ موت کے ساتھ ساتھ یہ روح بھی، روح حیوانی جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، انتظار نہیں کرتی یہ بدن سڑ جائے تب میں ختم ہونا، بلکہ جو بدن کے جسم خون کے ساتھ جو روح گردش کرتی ہے یہ روح ختم ہو جاتی ہے، یہ موت کے ساتھ فوراً ختم ہو جاتی ہے نا۔ یہ بدن کا انتظار نہیں کرتی، بلکہ جیسے ہی بدن مرا یہ بھی مر جاتی ہے، اور اسی کو میت یا لاش کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ جو دوسری روح ہوتی ہے جسے اللہ گرفتار کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، وہ مرتی نہیں ہے، وہ زندہ رہتی ہے، لیکن جو جسم کے اندر ہے وہ مر جاتی ہے۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیداری کی حالت میں یہ دونوں قسم کی روحیں انسانی جسم کے اندر موجود رہتی ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ یہ کون سا مرحلہ ہے زندگی کا؟ دوسرا مرحلہ، جس میں ہمیں خواب کے ذریعے اللہ موت اور زندگی کو بتلاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ جب تمہیں نیند آتی ہے تو کس طرح روحوں کو ہم پکڑ لیتے ہیں، اور ایک روح تمہارے اندر رہتی ہے، اور پھر وہ روح کے اوپر جو کچھ بھی ہوتا ہے عام طور پر وہ ظاہر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تیسرا مرحلہ جو موت کا ہے زندگی کا، وہ موت سے لے کر حشر تک کا ہے۔ اب دیکھیں میں نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں، کیونکہ یہ بات جب تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک عذاب قبر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تیسرا مرحلہ موت سے لے کر حشر تک کا ہے، جو مرنے کے بعد سے لے کر میدان محشر میں جمع ہونے تک کا، قیامت تک کا جو مرحلہ ہے۔ مرنے کے بعد سے لے کر حشر، چونکہ روح کو اس وقت بدن میسر نہیں ہوتا، لہذا یہ موت کا عرصہ کہلاتا ہے کہ یہ موت کا زمانہ ہے، موت کا عرصہ ہے۔ مگر دنیاوی زندگی کی طرح، سنو مثال، دنیاوی زندگی کی طرح اس عرصے موت میں بھی کچھ استثنائی یعنی خاص شکلیں موجود ہیں، اور وہ کس طرح سے؟ مثلا ایک عذاب قبر ہے، اب میں آ رہا ہوں، ایک عذاب قبر ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ اللہ کے قانون میں استثنائی شکل موجود ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو ایک دفعہ مرا وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے قرآن میں یہ بھی دیکھا کہ اللہ نے اسے 3 زندگی اور 3 موت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح اللہ کا یہ قانون یہ بھی ہے کہ انسان جب زندہ رہتا ہے تو اس کے جسم میں جو ایک روح حیوانی انسانی ہوتی ہے وہ کبھی کبھی دور چلی جاتی ہے، 2 روحیں اس کے اندر کام کرتی ہیں، اور ان دونوں کا ایک جسم سے تعلق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور وہ روح اگر کبھی کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کبھی کبھی اس جسم کے اوپر بھی ظاہر ہوتا ہے، لیکن اکثر ظاہر نہیں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کی خوشیاں، اس کے غم ہمارے جسم کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بالکل جس طرح اب مر گیا آدمی، اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی، لیکن دنیاوی زندگی کی طرح اس موت کے مدت میں بھی کچھ استثنائی خاص شکلیں موجود ہیں، مثلا عذاب قبر ہیں۔ اب میں ذرا آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا۔ اب دیکھیے کہ جس طرح انسان دنیاوی زندگی میں موت کے اثرات سے دوچار ہوتا ہے، جس طرح انسان دنیاوی زندگی میں سوتا ہے تو موت کے اثرات اس کے اوپر مرتب رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سویا اور مرا دونوں برابر ہیں کہ نہیں برابر ہیں؟ اور اس نیند کو بھی موت ہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو جس طرح انسان دنیاوی زندگی میں موت سے دوچار ہوتا ہے، اسی طرح انسان موت کی زندگی میں زندگی سے بھی دوچار ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ جس طرح انسان کبھی کبھی اپنی دنیاوی زندگی میں موت سے دوچار ہوتا ہے، موت سے اس کا سابقہ پڑتا ہے کہ وہ سو جاتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، بے نہیں اسی طرح جب انسان مر جاتا ہے تو اس مرنے کے زمانے میں بھی